السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سے دو نام محبوب تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے نکاح سے پہلے کون سا واقعہ پیش آیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دو نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبدالرحمن۔ تمام اسماء حسنی اسم جلالہ کے تابع ہیں۔ اسم اللہ کے بعد اسم رحمان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکار یا رحمان کو۔ اس وجہ سے یہ دو نام محبوب ہوئے۔ اول عبداللہ اسم اعظم کی طرف مضاف ہے اور دوسرا عبدالرحمن اسم رحمان کی طرف مضاف ہے، جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد آتا ہے۔ یہ بات عجب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت عبد المطلب کے دل میں اللہ کی جانب سے یہ القاء کیا گیا ہوگا کہ اس فرزند کا نام ایسا رکھیو جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عبداللہ کے نکاح سے پہلے کون سا واقعہ پیش آیا؟ جب عبد المطلب عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو ان کو حضرت عبداللہ کی شادی کی فکر پیدا ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز ہے، اس میں وہاب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی۔ ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح کا پیغام دیا اور خود حضرت آمنہ کے چچا وہیب کی بیٹی جس کا نام محلہ تھا نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح ہوئے۔ حالہ کے بدن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبد المطلب جب حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے چلے تو راستہ میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا۔ تورات اور انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا کہ تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور اس ناجائز امر سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی پر پھر اس عورت پر گزر ہوا۔ اس عورت نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، یہاں سے جانے کے بعد تو کہاں رہا؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اس عرصہ میں وہاب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے میرا نکاح ہوا اور 3 دن وہاں قیام کیا۔ اس عورت نے یہ سن کر کہا کہ واللہ میں بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر یہ چاہا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ شام کی طرف تشریف لے گئے۔ راستہ میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ قافلے والوں نے بتایا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے نانحال بنی نجار کے پاس مدینہ ٹھہر گئے۔ اس پر عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ان کی خیریت کے لیے بھیجا۔ تو جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے اور مدینہ میں نابقہ کے مقام پر دفن ہے۔ حارث مکہ واپس پہنچے اور ان کو یہ خبر دی۔ یہ سن کر سب کو بڑا صدمہ ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ بعض میں 30 سال، 28، 25 یا 18 سال بتلائی گئی۔ حافظ علائی اور حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ علامہ سیوطی نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ حضرت عبداللہ نے ترکہ میں 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکت آتا ہے، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑی۔